یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھیے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو رسول کا بھی نام لیا جا رہا ہے, یہی عزت مراد ہے. سمان اس کا آسمان کو چھو کر نیچے اترے گا. ودھو من تو جس کے نکاح میں بیویاں ہوں گی, دیو 2 دشا 10 10 تو 12 یعنی 12 بیویاں ہوں گی. ہمیں رام چندر جی کے پتا راجا دشرتھ کی 3 بیویاں نظر آتی ہیں, رام چندر جی کی 1 بیوی نظر آتی ہے, داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں نظر آتی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کنوارے اٹھا لیے گئے ہیں. اور پہلے کے ہمارے زمانے ماضی کے ہمارے جو نواب گزرے ہیں, لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ وغیرہ, ان لوگوں کی بھی 300 سے کم نہیں تھی. یہ سب عیاشی کے لیے دنیا میں آئے اور چلے گئے. کائنات پہ غور کر کے دیکھ لو, جتنے نبی کی تاریخ تمہیں معلوم ہے, 12 بیویاں اگر کسی کی تھی تو صرف جناب محمد رسول اللہ. 12 بیویوں والا اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اور نہیں ملے گا. اس لیے یہ منتر بھی محمد رسول اللہ ہی کے سلسلے میں پورا اتر رہا ہے. اور دیکھنا چاہتے ہیں ایک منتر اور دیکھ لو. منتر تو اور بھی بتائیں گے لیکن اس کے بعد پرانوں کے یہ وید کے منتر ہیں. ایشا امام ہے, اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ایش, اے لوگو, ایشا ایشور ان کو دے گا, مام ہے محمد کو, مام جس کی بہت پرشنسا, مام ہے محمد کو, اللہ محمد کو دے گا. کیا دے گا؟ شتن 100 نشکان سونے کے سکے. اللہ محمد کو ماما کو 100 سونے کے سکے دے گا. 10 استرجا, 10 منی 10 استرجا ہار, 10 ہار دے گا. اور 3 شتانیہ ورتن, 300 ورتن عربی گھوڑے. اللہ محمد کو 300 عربی گھوڑے دے گا. 10,000 10 مانی 10 10,000 گوناما, 10,000 گائے بھی دے گا. منتر کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ اے لوگوں, اللہ جس نبی کو, جس ماما کو, جس محمد کو 100 سونے کے سکے, 10 ہار, 300 گھوڑے اور 10,000 گائے دے گا. وہی آخری نبی ہوگا, وہی انتم مارشی ہوگا, وہی انتم سندیشتا ہوگا. ہندو بھائیوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, 100 سونے کے سکے کس کو ملے؟ ذرا 10 ہار بتلاؤ تو کس کو ملے؟ 10,000 گائے والا کون تھا؟ تم کہو گے کہ محمد. نہیں, محمد رسول اللہ کو کچھ بھی نہیں تھے. آپ کے پاس بہت کچھ تھا, خدیجہ کی دولت کے مالک تھے. آپ کے پاس اتنی دولت کی, شاید عرب کے اندر اتنی دولت کسی کے پاس نہ ہو, لیکن ساری دولت اللہ کے رسول نے اپنے اوپر نہیں بلکہ آپ نے غریب اور مسکینوں پہ لٹا دی. اور خود نبی کا حال یہ تھا, کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پاس 100 سونے کے سکے کہاں سے آئے کہ جس نے اپنی دولت نبی نے سارے غریبوں پہ لٹا دی. کہ انتقال کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری جب اللہ کے نبی کے گھر گئے, اما عائشہ سے فرمایا, عائشہ تیرے نبی نے, تیرے شوہر نے, میرے پیغمبر نے گھر میں کیا چھوڑا ہے, کس حال میں انتقال فرمایا ہے؟ فرماتے ابو موسیٰ اشعری کہتے کہ جیسے ہی میں گھر میں گیا اور میں نے پوچھا, عائشہ اللہ کے نبی نے گھر میں کیا چھوڑا؟ اخرجت لنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ازار کسان و ازارا غلیظا قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین. ابو موسیٰ اشعری, میرے نبی, میرے شوہر نے گھر میں کیا چھوڑا دیکھو گے. گئی اندر اور ایک موٹی لنگی لے کر آئی اور ایک موٹی چادر لے کے آئی, ایک ہاتھ میں چادر, ایک ہاتھ میں لنگی. فرماتی ہیں قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین, اللہ کے رسول نے گھر میں بس یہی چھوڑا ہے, ایک لنگی اور ایک چادر, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. گھر میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی. انہی دونوں کپڑوں میں انتقال فرمایا, یعنی دونوں کپڑے چھوڑ کر اس دنیا سے گئے.
اب آپ کہو گے اس کے پاس 100 سونے کے سکے کہاں سے آئے؟ سونا اور چاندی آدمی اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کر دیتا ہے. بیٹے کو MBBS، ہاں کیا وہ 3 لاکھ کی ضرورت پڑ رہی ہے، بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ ارے بھائی سونا تیرے پاس ہے، بیچ دے، بیٹے کو MBBS اگر بن گیا تو 3 لاکھ تو بس 1 مہینے میں آ جائے گا، 2 مہینے میں آ جائے گا. سونا اور چاندی بیچ کر بچے کو پڑھایا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا 100 سونے کے سکوں سے مراد ایسے لوگ جو سونے کے سکوں کی طرح جیسے علم چمکتا ہے. ابھی ہمارے الحاج وکیل صاحب نے بتایا تھا نا، پرویز وکیل صاحب نے، کتنا غریب تھا ابوالکلام، یہی APJ عبد الکلام کتنا غریب تھا، لیکن آج دیکھ لیجئے کہ وہ سونے سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. آج راشٹرپتی ہے بھائی، صدر جمہوریہ ہے. اس غریبی کے اندر اس نے قدم رکھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی ماں نے اس کو سب کچھ خرچ کر کے پڑھایا ہوگا. تو پڑھائی سونے سے زیادہ چمکتی ہے. تو 100 سونے کے سکے سے مراد ایسے 100 صحابہ جو علم حاصل کرنے والے، جو علم حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 صحابہ علم حاصل کرنے والے، وہ اصحاب صفہ مراد ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے. ان کی تعداد بھی لگ بھگ اسی طریقے سے تھی 100، کیونکہ لگ بھگ کا لفظ آپ کے ذریعے ہے 100. درجہ 10 ہار دے گا. ہار سے مراد کیا ہوگا؟ وہ ہار کا کیا کرے گا؟ اچھا بتاؤ، ہار کا مطلب کیا ہوگا؟ ہار کو کیا لٹکائے گا؟ جب مرد کے لیے ہار پہننا جائز ہی نہیں ہے تو وہ ہار کا کیا کرے گا؟ تو ہار سے مراد چونکہ عورتیں ہار کو گلے میں ڈالتی ہیں، اور کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ نام ڈال لیتی ہیں اپنے شوہر کا. کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا، کسی کا نام نسیم ہے تو این بنا لیا، تو وہ لٹکا لیتی ہیں. اگر شوہر ہے تو جائز ہے، اور یہ چکر والا مسئلہ ہے تو حرام ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ صاف سن لیجیے، میں بہت لگی چکی باتیں کرنے کرتا ہوں. اگر شوہر کا ہے جے اور این تو ٹھیک ہے، اور شادی نہیں ہوئی، منگنی لگی ہے، لڑکا لڑکی پہن رہے تو حرام ہے جب تک شادی نہیں ہو جانی. چونکہ وہ اس لیے نام ڈال لیتی ہیں کہ میرا شوہر میرے دل کے بالکل قریب رہے، ایک تصور رہے. بس پتھر کی مورتی ہندو کیوں رکھ لیتا اپنے سامنے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کو تھپڑ مارو تو بھی گر جائے گا، وہ جانتا ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تالا نہ لگاؤ تو کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب بھی کر دے، اور وہ بیچارہ بھگا بھی نہیں پائے گا. وہ یہ بھی جانتا ہے، لیکن ایک تصور ہے کہ شاید ایک روپ ہے، ایک آکار ہے جس کو میں نے اپنے ذہن میں رکھ لیا، اور اسی کو گویا اس کو نہیں پوچھ رہا ہے بلکہ بھگوان کی گویا تصور اپنے دل میں لانا چاہتا ہے. اس لیے آنکھ بھی بند کر رہا ہے. پوچھے جب آنکھ ہی بند کرنا تھی تو مورتی رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایک تصور ہے، دل کے قریب جے لٹکا ہے، این لٹکا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ شوہر ہے، لیکن ایک تصور ہے کہ میرا شوہر میرے قریب رہے. تو ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے، تو 10 ہار سے مراد وہ 10 صحابہ جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں، وہ بہت قریب ہوں. اور وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، جن کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں زندگی ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح تم جنتی. ایک ایک کو جنت میں جانے کی بشارت 10 صحابہ کو اس دنیا میں دے دی. وہ دل کے کتنے قریب تھے کہ اس دنیا میں جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے ان کو دے دی. تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت 100، 300 گھوڑوں پر بیٹھ کر چونکہ آدمی جنگ کرتا ہے اس لیے گھڑ سوار مراد ہے. گھوڑے لے کر اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ ایک گھوڑے پر بیٹھنا کافی، 300 گھوڑوں کا کیا کریں گے؟ 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے وہ گھڑ سوار جن کی تعداد 313 تھی. یعنی ایسے بہادر جوان دے گا جو 1000 پر غالب آئیں گے. 313 وہ تعداد مراد ہے. سہسترہ مانی 1000، 10 مانی 10,000 گو گائے نامہ دے گا. اللہ محمد کو 10,000 گائیں دے گا. یا اللہ گائے تو ہوتی ہی نہیں تھی عرب کے اندر، بھی گائے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا اصلی میں ڈالڈا ملا ہے، اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ ملائی گئی ہے. سہسترہ دش گو نامہ. لیکن چونکہ ہم تو آپ کے ثبوت دینے کے لیے بیٹھے اور آپ کی کتابوں کے حوالے دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ جانیں کہ آپ کا منتر کہاں سے آیا. ہم تو آپ کی کتابوں کے حوالے سے دے رہے ہیں. اتھروا وید کے 20ویں کانڈ کا 127واں سوکتا منتر نمبر 3. منتر نمبر 3 10,000 گائے. چونکہ گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کے اوپر نبند بھی لکھا جاتا ہے، شلوک بھی لکھے جاتے ہیں، اور وہ آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں، اور اس کے بارے میں بہت خوبیاں کہتے نہیں ارے وہ تو بہت سیدھا ہے یار. کبھی کبھی کتنا سیدھا، ارے بالکل وہ تو المیہ کی گائے ہے. کبھی مثال دیا تھی بالکل گائے. چونکہ گائے بہت
ایک تو گاؤں کو چھوڑ دو جو سینگ مارتی ہوں ان کو چھوڑ. ویسے گائے کا لفظ سیدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی اللہ محمد کو 10,000 ایسے سیدھے سچے صحابہ دے گا جو گائے کی طرح بالکل سیدھے ہوں گے, یعنی جن کا باپ عرب کے کافروں نے مارا تھا, جن کی اولادیں قتل کی تھی, جن بیٹا چھینا تھا تو باپ ہجرت کر رہا تھا, جس کے باپ کو روکا تھا تو بیٹا ہجرت کر رہا تھا, آج بدلہ لینے کے لیے رکے ہوئے ہیں. اے اللہ کے رسول حکم دیجئے کہ ان کافروں کو ماروں, انہوں نے میرے باپ کو مارا, کوئی کہتا انہوں نے میرا بیٹا مارا, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا, نہیں, لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء انتم الطلقاء اذهبوا اذهبوا جاؤ, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سب آزاد ہو, تم سب آزاد ہو, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اے صحابیوں, کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں تو اخلاق کی تعلیم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. چھوڑ دو ان کو, معاف کر دو. صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دو. ٹھیک ہے, آپ جیسا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوئی سیدھا ہوگا میرے, نہیں اللہ کے رسول میرے باپ کو مارا, ہاں نہیں ہم تو قتل کریں گے اس کو, نہیں آپ نے کہا وہ مان گئے, اس سے زیادہ سیدھا اور کیا ہوگا. سیدھے پن کا کوئی حال ہو. عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آ رہے ہیں, جمعے کا خطبہ ہو رہا, اللہ کے نبی خطبہ دے رہے, اور عبداللہ ابن مسعود کا ایک پیر مسجد کے باہر ہے اور ایک پیر مسجد کے اندر ہے. ایک صحابی اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے مسجد کے اندر دوران خطبہ. اللہ کے رسول نے ان سے کہا اجلس مکانک, اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. ادھر عبداللہ ابن مسعود نے سنا اجلس مکانک, وہ وہی بیٹھ گئے. سوچو, ایک پیر مسجد کے باہر ہوگا, ایک پیر مسجد کے اندر, کس طرح بیٹھے ہوں گے, کس طرح بیٹھے ہوں گے. آپ نے جب دیکھا تو مسکرائے, کہا تھا یا عبداللہ ادھر, میں نے تم سے نہیں کہا تھا, میں نے تو اس سے کہا تھا, یہ اٹھ گیا تھا. یہ صحابی اٹھے, میں نے اس سے کہا تھا اٹھ بیٹھ جا, تم کیوں بیٹھ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں یہ نہیں جانتا کہ آپ نے کس سے کہا تھا, میں یہ نہیں جانتا کہ کس سے کہا, کیونکہ آپ نے صرف اجلس مکانت کہا, اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, آپ نے نام لے کر نہیں کہا. میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا, میرے کانوں نے یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. کہیں نہ بیٹھتا تو میری آخرت کہیں برباد نہ ہو جاتی. اس سے زیادہ سیدھا اور کون ہوگا. یہاں تو حدیث ہے, یہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے دونوں سجدوں کے بیچ میں, اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. لیکن ہم تو نہیں پڑھیں گے, کیوں, ارے ہم تو نبی کو مانتے ہی کہاں ہے, ہم تو کسی اور کو مانتے ہیں. میرے فرا مولوی نے منع کر دیا تو مت پڑھو, تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. نبی پڑھتے تھے, ہم نہیں پڑھیں گے. حدیث ہے, ہم نہیں مانیں گے. ہم محمد کو نہیں, ہم تو ان کو ان سے زیادہ مانتے ہیں. ہم کو دکھانا ہے تو میرے مولوی, میرے پیر, میرے ایمان کی کتابیں دکھلاؤ. یہاں تو کہا اجلس مکانک, اپنی جگہ بیٹھ جاؤ, وہ اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. کہا تعال یا عبداللہ, میں نے تم سے نہیں کہا تھا. کہا میں نہیں جانتا کہ کس سے کہا تھا, میرے کانوں نے صرف اتنا سنا, بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. میرے بھائیوں, تصور کرو اتباع کے اوپر, تصور کرو اطاعت رسول کے اوپر, اور آج حدیث ہوتے ہوئے ہم ٹھکرا رہے ہیں. قیامت کے دن محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا, تمہارا قریبان ہوگا, جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا, تیار رہنا. کس کو کتنا اونچا تم نے اٹھایا ہے, قیامت کے دن جواب دینا. ہر جگہ آدمی ننگا نہیں ہوگا, تو دامن ہی نہیں ہوگا. مولوی صاحب کیسے کہہ دیا, 3 جگہ انسان ننگا ہوگا اور جگہوں پر اس کے پاس دامن امن ہوگا. آئیے تصور کی 10,000 صحابہ, یہ وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کے ساتھ تھے. یہ 3 منتر پورے, 100 عشرہ مبشرہ, 10 ہار سے 100 اصحاب صفہ, اور 10 سے مراد عشرہ مبشرہ, 300 سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ, اور 10,000 گایوں سے مراد کون ہے, وہ 10,000 صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کے ساتھ تھے. اور پڑائے جنے شو گھر گرمی دھرمت پرائے سبین بھگوان اوترشیتی. اتکلو ہائے ارجن, وہ کل یگ میں آئے گا. ہندو دھرم کے اندر بھی بڑی مہامایا پڑی ہوئی ہے. کل یگ کیا, ابھی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ کل یگ کیا ہے. ست یگ, تریتا یگ, دوپر یگ, کل یگ. ست یگ میں سب سچے تھے, کوئی جھوٹا نہیں تھا. تریتا یگ میں جھوٹ تھوڑا تھوڑا بڑھنے لگا, لیکن نیکی پھر بھی زیادہ تھی, برائیاں کم تھی. تریتا یگ کے بعد دوپر یگ, برائیاں زیادہ ہو گئی اور نیکی کم ہو گئی. تصور کرنا, ست یگ میں ایک بھی برا نہیں تھا, سب نیک تھے. تریتا یگ میں اچھے زیادہ تھے, برے کم. دوپر یگ میں برے زیادہ تھے اور اچھے کم. اور کل یگ میں گھور اندھکار, یہ کل یگ چل رہا ہے, اس میں نیک کوئی ہے ہی نہیں, تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ گڑبڑ سب میں ہے. اور کرشن جی کیا کہہ رہے ہیں, یدا یدا ہی دھرم سے گلامر بھوتی بھارت, جب جب دھرم بگڑے گا
جب جب دھرم بگڑے گا تب تب میں اوتار گرہن کروں گا. ستیگ میں 4 رسول آئے ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق. ستیگ میں کتنے آئے؟ 4. تریتا یگ میں 3, دوپر میں 2, کل یگ میں ابھی آیا ہی نہیں. وہ پرتیچھا کر رہے ہیں آئے گا. ستیگ میں 4, تریتا میں 3, دوپر میں 2 اور کل یگ میں ابھی آیا نہیں. اور کرشن جی کیا کر جب جب دھرم بگڑے گا تب تب میں اوتار گرہن کروں گا. یعنی ستیگ میں کوئی نہیں بگڑا تھا تو 4 آ گئے, جبکہ ایک بھی نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ کچھ بگڑا ہی نہیں تھا. جب جب بگڑے گا تب تب میں آؤں گا. تو ستیگ میں تو سب سچے تھے, کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا, لیکن وہاں 4 آئے. تریتا یگ میں کچھ بگڑنے لگے, لیکن نیک پھر بھی زیادہ تھے, برے کم تھے, تو تریتا یگ میں کچھ بگڑنے لگے, تو وہاں 4 کے بعد 5, 6, 8, 10 ہونا چاہیے, وہ 3 ہی رہ گئے. یعنی جب لوگ بگڑے تو وہ کم ہونا شروع ہو گئے, اور دوپر یگ میں برے زیادہ ہو گئے اور اچھے کم, تو وہاں 20, 25 آنا چاہیے, تو وہاں 2 ہی رہ گئے. اور کلیگ جو گھور اندھکار کا زمانہ چل رہا ہے, جہاں 50, 60 آنا چاہیے, وہ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی لیلا. ذرا اس کو سمجھتے چلیے. وہ کلیگ میں آئے گا آخری نبی. اور کیا کہا گیا؟ جب عرب کے اندر شمبل گرام میں پاپ تاپ بہت زیادہ ہوں گے تب نیکیوں کا کام کرانے آئے گا. کتنے پاپ تاپ تھے عرب کے اندر آپ کو معلوم ہے؟ کچھ گزر جائے گا کلیگ تب. جنیشور جب ساری جنتا ہر گھر ملی جانوروں کی طرح ہو جائے گی, جانوروں کی طرح. جانور گھر والی گدھے کے ہوتے, جب گدھوں کی طرح ہو جائے گی. جب آئیں گے آخری نبی, جب آئیں گے, بتاؤ عرب کے اندر لوگ جانوروں کی طرح ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے؟ سچ بتاؤ. اپنے سوتیلے باپ کے مرنے کے بعد لڑکا اپنی سوتیلی ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا ہو, اس سے بڑا گھور اندھکار اور جانور والا زمانہ کون سا ہوگا؟ عورت کو ادھیکار نہیں تھا, شوہر مر گیا تو وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی تھی. کوئی بھی آدمی آئے اور اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دے, جو اپنی چادر ڈال دیتا تھا یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی. کبھی کبھی یہ کم بختی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس کا بیٹا اگر اپنی ماں پر چادر ڈال دے تو وہ بیٹے کی بیوی بن جاتی تھی. اور عورت کو حق نہیں تھا کہ وہ منع کرے, عورت کو حق نہیں تھا کہ وہ منع کرے, عورت کو اتھارٹی نہیں تھی, پاور نہیں تھا عورت کو منع کرنے کا. لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لڑکے پیدا ہو رہے تو ان کو کاٹا جا رہا کہ یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائیں گے. ہم تب پورا ولد خشیت آئیں گے تعمامات, اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ بڑے ہو کر تمہارے ساتھ کھائے گی, کبیرہ گناہ ہے. آج بچیاں پیٹوں میں ماری جا رہی ہیں, یاد ہے عرب کے اندر تو کم سے کم پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھی. چلو پیدا ہو گئی لڑکی ہے, چلو دفن کر دو. یہاں تو 3 لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں. کتنی؟ 3 پیدا ہو چکی ہیں, 3. الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا, درد ہے, ذرا ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجئے گا. جبکہ لکھا ہوا ہے کہ بورڈوں پر کہ یہ گرد کی جانچ کرانا قانوناً اپرادھ ہے, لیکن چھپا چوری سارے کام پھر بھی ہو رہے ہیں. اگر پتا چل گیا کہ میرے پیٹ میں چوتھی بھی لڑکی ہے, مولوی صاحب کیا کہیں, 3 دن کی جہیز کا انتظام نہیں, چوتھی کا کہاں سے صفائی کرا لی گئی, قتل کر دیا گیا, مار دیا گیا. سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ لڑکی, یہ عورت جس نے اپنی ماں اپنے پیٹ سے کسی بچی یا بچے کے حمل کو گرایا, لڑکا ہو یا لڑکی, 15 دن کا ہو یا 20 دن کا, 1 ہفتے کا حمل ہو یا 1 مہینے کا, اگر اس نے اس کو صاف کرایا, اگر اس نے اس کا آپریشن کرایا, اگر اس نے اس کو نکلوایا, اگر اس نے اپنے پیٹ کو خالی کرا دیا, تو قیامت کے دن اللہ اس بچے کو وجود دے گا, اللہ اس بچے کو شکل دے گا, اللہ اس بچے کو شکل دے گا. اور یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کی چھاتیوں سے اور پستان سے لٹکا ہوا آئے گا اور کہہ رہا ہوگا یا ربی ہذہ امی قتلتنی, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا, اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا, اللہ تو بھی اس کو آج معاف مت کرنا, اس کو جہنم میں داخل کر دے. حقوق نسواں کا جتنا بڑا محافظ اسلام میں کوئی اور مذہب نہیں ہے. ایک عورت آئی, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, برقعے میں لپٹی ہوئی ہے, چہرہ چھپائی ہوئی ہے, آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا عورت دیکھتی نہیں ہے, ہم صحابہ میں بیٹھے ہیں اور تو برقعے ہوئے چہرہ چھپا کر ہمارے پاس ہے, کیا کام ہے, مقصد بتا. کہنے لگی تطہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا, چہرہ گھما لیا,
عورت کی گواہی کافی تھی لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے. اللہ کے رسول نے سوچا شاید یہ جملہ کہہ کر چلی جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو کر ہی لے. چہرہ پھیر لیا لیکن اس عورت کا عزم دیکھو, اس عورت کی طہارت کا ارادہ دیکھو. پھر گھوم کر آئی, اے اللہ کے رسول میں نے کیا کہا آپ نے سنا نہیں, مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے پھر چہرہ جما لیا. جب اس نے 4 مرتبہ کہہ دیا آپ نے اس کی ایک ایک مرتبہ کے قول کو ایک ایک گواہی کے برابر سمجھا اور 4 مرتبہ قول کو 4 گواہ کے طور پر سمجھ کر کہا کہ ٹھیک ہے تب تجھے سزا دی جائے گی. اس نے کہا زنا کا وجود میرے پیٹ میں ٹھہر چکا ہے, حمل ہے میرے پیٹ میں. کیا کہا؟ حمل ہے تو ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا, ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی, کیونکہ اس بچے کا, اس معصوم کا قصور نہیں ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے. حقوق نسواں کا, حقوق انسانیت کا جتنا بڑا علمدار اسلام ہے, اللہ کی قسم کوئی مذہب نہیں ہے. یہ زنا کی پرورش تھی, یہ ناجائز بچہ تھا جو پیٹ میں پل رہا تھا, لیکن رسول نے کیا کہا, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کو مارو مت, اس کو مت مارو, اس کو قتل مت کرو, اس معصوم کا کیا قصور ہے, اس کے وجود کو ہونے دو, ناجائز نہیں, غلط نہیں, لیکن اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اسلام سے بڑھ کر حقوق انسانیت کا علمبردار کون ہے؟ یہ تم چیختے رہو کہ ہم حقوق انسانیت کے علمبردار ہیں اور ہاسپٹل میں بورڈ لگاتے رہو ہم دو, ہمارے دو, 2 سے 20 سے پہلے نہیں, 30 کے بعد نہیں اور 2 سے زیادہ نہیں. یہ تم بورڈ لگاتے رہو, تم اولادوں کو قتل کرواتے رہو اور تم مانے حمل گولیاں استعمال کراتے رہو, انجیکشن وغیرہ استعمال کراتے رہو. تم حقوق انسانیت کے دشمن ہو. حقوق انسانیت کا محافظ صرف اسلام ہے, اسلام جو ناجائز بچوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ اس کو بھی دنیا میں سانس لینے کا حق ہے, اس لیے کہ اس کا قصور نہیں ہے, قصور تو ماں کا ہے, قصور تو اس باپ کا ہے جس نے زنا کیا ہے, قصور تو اس کا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے. جہاں جب عورت حمل بڑھ گیا, پیٹ بڑھتا چلا گیا, حمل بھی ہو گیا, بچہ بھی پیدا ہو گیا, آ گئی. سوچو کیا تصور لے کے, بچے کی محبت بھی ہے, جنم دیا ہے, پیدائش بھی ہوئی ہے بچے کی, اور کس طریقے سے پیدا ہوا ہے آپ تو جانتے ہوں گے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. عورت سے پوچھو جس نے بچے جنے ہوں, حدیث میں تو صرف یہ الفاظ آتے ہیں مستد احمد کے کہ اگر عورت کی وہ تکلیف جو بچہ جنتے وقت اس کو ہوتی ہے اگر زمین پہ ڈال دی جائے تو زمین پھٹ جائے اور زمین بھی برداشت نہ کر سکے. میرے بھائیو, حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس عورت کی تکلیف کو اس سے تشبیہ دے دی ہے. یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے اتنے درد کے ساتھ بچہ جنا ہو اس کو بچے سے محبت کتنی ہوگی, لیکن اس کو آخرت کی محبت یہ تھی کہ میں جہنم سے بچ جاؤں, تو بچے کو لے کے آ رہی ہے, اس معصوم کو لے کے آ رہی ہے. اللہ کے رسول, یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے, یہ میرے زنا کی پرورش ہے, غلطی میں نے کی ہے, اس کو آپ رکھ لیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے. وہ جانتی ہے سزا کیا ہے, وہ جانتی ہے کہ مجھے 3 حصے گاڑا جائے گا, پھر میرے ہاتھ بندھے ہوں گے یا ہاتھ زمین میں گڑے ہوں گے اور پتھروں کی بارش میرے سر پہ ہوگی. کوئی پتھر ادھر پڑے گا, کوئی ادھر پڑے گا. وہ سمجھ رہی ہے, وہ جان رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کون سا احساس لے کے آئی ہوئی ہے وہ اللہ کے نبی کے دربار میں. اللہ کے رسول نے کہا اس بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے, شاید تیری قضا ہو جائے اسی میں, شاید تو ایسے ہی اٹھا لی جائے, شاید اللہ تجھے اسی ارادے نہیں تجھے معاف کر دے. اللہ کے رسول بار بار موقع دے رہے ہیں کہ جا بچے کو تیرے روٹی کی ضرورت, دودھ کی ضرورت ہے. جب بچہ کھانا کھانے لگے تب آنا, بچے کو دودھ پلاتی رہی, روٹی جلدی کھلانا سکھلاتی رہی, پکڑانے لگی, اور جس دن بچہ روٹی کھانے کے لائق ہوا اسی دن لے کے آ گئی, اور اس نے یقین دلانے کے لیے بچے کو روٹی کا ٹکڑا بھی پکڑا دیا. یا رسول اللہ دیکھ لیجیے میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے, اب تو مجھے پاک کر دیجیے. شاید شریعت محمدی کے اندر اب گنجائش باقی نہیں تھی, اس بچے کو کسی کے حوالے کر دیا. ایک صحابی نے, ایک انصاری نے اس بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا. اللہ کے رسول نے کہا چلو اس کو آپ سزا دے دو. 3 حصے گاڑا گیا, عورت 3 حصے گڑی ہوئی ہے, اس کے کپڑے کو اچھی طریقے سے باندھ دیا گیا ہے, 3 حصے گڑی ہوئی ہے. پتھر اٹھائے گئے, صحابہ نے لے لیے. تصور کیجئے اس وقت بھی وہ سمجھ رہی ہے کہ کیا ہوگا, اور جو پتھروں کی بارش ہوئی, خون کا فوارہ نکلا, فوارہ بہا اور خون کی چھینٹیں خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ آئیں. خالد ابن ولید نے دیکھا یہ گندی عورت ہے, یہ زناکار عورت ہے, یہ بدکار عورت ہے. کہا تیرا ستیہ ناش ہو, کم بخت کہیں گی, اس
جملے انہوں نے برے جملے کہہ دیے. اللہ کے رسول نے کہا خالد اس عورت کو کچھ نہ کہو, خالد اس عورت کو کچھ نہ کہو. اللہ کی قسم آج اس نے اللہ کے دربار میں ایسی سچی توبہ کی ہے, ایسی پاک ہو گئی ہے. اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے 70 گناہگاروں کے کھوپڑیوں پہ سروں پہ ڈالا جائے تو وہ 70 کے 70 جہنمی بھی جنتی بن جائیں. اس نے ایسی توبہ کی ہے. اس حقوق انسانی کا جتنا علم بردار اسلام ہے کوئی مذہب نہیں ہے. تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو اسلام نے جانوروں کے کاٹنے کا حکم دیا ہے. ارے تم تو اولادوں کو کٹوا رہے ہو, تم تو انسانوں کو کٹوا رہے ہو, تم تو ہاسپٹلوں میں لکھ رہے ہو ہم دو ہمارے دو سے زیادہ نہیں. تم تو بچوں کے دشمن ہو. تم جانوروں کے صرف اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو, تم اسلام کو رسوا کرنا چاہتے ہو. تم ہمارے مذہب کو بدنام نہ کرو. جانوروں کا ہاں ہم ذبح کرتے ہیں, اس کا مقصد بھی سمجھو. اور یہ جانوروں کی بلی تمہارے یہاں پر بھی دی جاتی ہے. مت کھلوائے میری زبان, ورنہ منو اسمرتی کے منتر اگر پڑھنا شروع کر دو گے تو آپ بھی سوچو گے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں میں کوئی بچا ہوا نہیں ہے جس نے قربانی نہ کی ہو. اللہ کی قسم حوالے کا ذمہ دار میں. اور اگر دیکھنا چاہو تو کلکتہ کی سرزمین پہ چلے جاؤ. سال میں 2 مرتبہ بیل اور ساڑ کی, بیل کے اور بھینسے کی بلی دی جاتی ہے. اور کالی مائی کا مندر ہے وہاں پر جس کی جیب لمبی نکلی ہوئی ہے, کالا چہرہ ہے, اس طریقے سے جیب نکالی ہوئی ہے, اس طریقے سے اس کی جیب نکلی ہوئی ہے, کر کے پھاڑی ہوئی ہے, اور ایک ہاتھ شیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ترشول لیے ہوئے. جب خون کی چھینٹیں اس کے اوپر پڑ جاتی ہیں تو اس کا گوشت پاک ہے ورنہ حرام ہے. اب ہمارے مولویوں کی طرح پنڈتوں نے بھی دوسری چال اپنائی ہے. اب مارا کس کے تلوار اور خون کی چھینٹیں مورتی پر نہیں پڑی تو کیا کرتے ہیں, خون اٹھا کے مار دیتے ہیں اس کے اوپر کہ اب چلو حلال ہو گیا. تو وہ شدھ کرنے کے لیے جیسے مولوی ہے نا چوری کی مرغا, اچھا 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 100 روپیہ لاؤ ہم کو دے دینا. ارے جو آ رہا ہے اس کو تو آنے دو, جو اپنے سے آ رہا ہے. بڑا عجیب معاملہ, مولویوں سے نہیں جیت پاؤ گے. مجھے یاد ہے شاید میں نے کہیں سنایا تھا ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنسا تھا. یاد ہے وہ واقعہ؟ کوا بھی پھنس گیا, کبوتر بھی پھنس گیا. کوا بھی رو رہا ہے, کبوتر بھی رو رہا ہے. کبوتر نے کوے سے کہا کمینے تو کیوں رو رہا ہے, ہم تو پریشان ہیں, تو اور رو کے ہمیں پریشان کر رہا ہے. تو کوا کہتا ہے تو بھی تو رو رہا ہے, تو کیوں ہمیں پریشان کر رہا ہے. کبوتر نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں حلال ہوں اور شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے کھائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کرنا ہے کیونکہ میں حلال ہوں. تو کیوں رو رہا ہے, تو تو حرام ہے, تو تیرا کیا کرے گا, نکال کے اڑا دے گا, پکڑ کے آزاد کر دے گا, تو کیوں رو رہا ہے. کوا بولا میری جان دگنی اٹکی ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ جال جاہل کا نہیں ہے, ایک مولوی کا جال ہے. کہا تو کیا ہوا مولوی کا جال ہے؟ ارے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ حلال کا فتویٰ دے کے کہیں مجھے بھی وہ کاٹ کے رکھا جائے. تمہاری جان تو یہ ہماری جان دگنی اٹکی ہوئی ہے, تو کرنا ہی کرنا ہے. میں سوچ رہا ہوں کٹوں گا کہ بچوں گا, میں تو دگنا اٹکا ہوا ہوں. کیوں؟ کہا کہ مولوی کا جال ہے, ڈر لگتا حلال کا فتویٰ دے کے ہم کو بھی نہ کھا جائے. وہی معاملہ ہے, مولوی سے تو کوے کبوتر پریشان ہے, ہم لوگ کیوں نہیں پریشان ہوں گے. کوئی کہہ رہا ہے ادھر باندھو, کوئی کہہ رہا ہے ادھر باندھو. میں نے جمعے کے خطبے میں کہا تھا ہو سکتا ہے تم صحیح ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں, ہو سکتا ہے 20 تراویح تمہاری صحیح ہو سکتا ہے 8 میری صحیح ہو سکتا ہے تم غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آؤ اپنے سارے مقدمے لے کر آؤ, آمین کا, رفع الدین کا, 3 طلاق 3 ہے یا 1, سارے مسئلے لے کر آؤ. کہاں نہ تیری عدالت چلے گی نہ میری عدالت چلے گی, نہ تیری کورٹ چلے گی نہ میری کورٹ چلے گی, نہ تیرا مولوی چلے گا نہ میرا مولوی چلے گا, نہ تیرا امام چلے گا نہ میرا امام چلے گا, نہ تیرا پیر چلے گا نہ میرا پیر. آؤ اپنے مقدمے لے کے سپریم کورٹ چلتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں چلتے ہیں. رسول کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے تم بھی مان لو ہم بھی مان لیں, فیصلہ ختم, معاملہ بالکل صحیح. ارے مولوی صاحب یہی تو آفت ہے, یہی تو آفت ہے کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے. نہیں صاحب نہیں, ہم اس کے لیے تیار نہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانو گے تو کس کا فیصلہ مانو گے. اور وہ منتر میں نے بتا دیا ہے, ساری جنتا گدھوں کی طرح. محمد رسول اللہ شادیاں 4 طریقے سے ہوتی تھی معلوم ہے, آپ نے سنا ہوگا, وہ میں نے طریقے بتائے تھے. شادیوں کے طریقے 4 تھے. ارے یہ شادی کا طریقہ, ایک نوجوان نے ایک لڑکی سے شادی کی لیکن ابھی وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا, اس کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا تھا. اس کو جاؤ بھیجو پہلے کسی اور لڑکے کے حوالے, وہ اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا, لے جا. جب وہ دوست اس سے ملتا تھا اور اس سے حمل ٹھہر جاتا تھا تب یہ لڑکی اس کے پاس آتی تھی. اب چاہتا تو یہ اس کو اپنی بیوی بناتا اور چاہتا تو اپنے دوست کو دے دیتا. یہ شادی کا پہلا طریقہ تھا. شادی کا دوسرا طریقہ, ایک ہی لڑکی کے پاس 3 4 5 6 7 8 9 10 سے کم اور 3 سے زیادہ یہ لوگ جا سکتے تھے اور اس کے ساتھ زنا کرتے, اس کے ساتھ ملتے. جب حمل ٹھہرتا, پورا حمل رہتا اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتے ادھر آؤ,
تم سب میرے پاس آتے تھے, تمہارا کیا معاملہ یہ تم جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. پھر وہ یہ کہتی یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھ دیتی, یہ اسی کی بیوی مان لی جاتی, وہ اس کا شوہر مان لیا جاتا اور یہ اس کا بیٹا مان لیا جاتا. عرب کے اندر شادی کا یہ دوسرا طریقہ تھا. عرب کے اندر شادی کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ عورتیں لاتعداد آدمی ان کے پاس آتے تھے, 1 سال تک جتنے آدمی آ سکیں آ جائیں, اور جب بچہ پیدا ہوتا تو سب کو بلاتی, پھر ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا, وہ اس بچے کو دیکھتا, یہ 50-60 آدمی کھڑے ہیں, ان میں کس کی شکل اس بچے سے, جس کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی ہے اس بچے سے یہ قیافہ شناس یہ بچہ اس کی گود میں ڈال دیتا اور یہ بیوی اس کی مان لی جاتی. یہ عرب کے اندر شادی کا تیسرا طریقہ تھا. اور عرب کے اندر شادی کا چوتھا طریقہ وہ تھا جو لڑکیاں عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگائے رہتی تھی, جھنڈیاں جو آنا چاہے آ جائے, اور اس کے بعد میں پھر وہ جس کو چاہتی تھی اس کو شوہر بنا لیتی تھی. یہ عرب کا چوتھا طریقہ تھا شادی کا. اس طریقے کے منحوس نکاح تھے. اس سے بڑی جہالت کہاں ہوگی. ستوین تب دھرم کو نافذ کرنے کے لیے, ستوین اور سچائی کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اوترشیتی, بھگوان اوتار اتارے گا, بھگوان اوترشیتی, بھگوان کلکی کو بھیجے گا. محمد الرسول اللہ کو اس ماحول میں بھیجا گیا تھا, اس حالات اور اس پوزیشن میں بھیجا گیا تھا. میرے بھائیوں, ایک منتر میں نے لمبا سا پڑھا تھا, چاہتا ہوں کہ اس منتر کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ 12 اور 12.5 سے زیادہ ہم بھی آپ کے سامنے نہیں بولیں گے, کیونکہ سردیوں کے دن ہیں اور میں نے بہت پورے منتروں پر اپنی تقریر کی ہے, اس لیے یہ منتر بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بھوپتی پریم رامایا مد وشارد تب دیو مہاراج مند ستو ماگیتا مرموچ ششٹ سمنجی یاد تتا پشیہ بھود یتی شوتوا تتا درشتا پرم بسم ماگیتا چترد بھرات میں دیو کرشیامی کلچے بھونتو باندھو دیوا سواشے ناو کرشیہ تھا. راجہ بھوج نے دیکھا 2 چاند کے ٹکڑے ہو گئے, اور کہاں دیکھا؟ ایودھیا میں دیکھا. یہ میرے ہندو بھائیوں کے لیے اتنا اچھا واقعہ ہے اور بھوشیہ پران کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف محمد رسول اللہ کے علاوہ کہیں کسی کے اوپر اترتا ہی نہیں ہے. نام کے ساتھ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تو راجہ بھوج ایودھیا گیا اور اس نے بھارت کو چھوڑ دیا. لفظ بھارت بتلا رہا ہے کہ ایودھیا کسی ایسے جگہ پہ ہے جو بھارت میں نہیں ہے. اب ہمارے ہندو بھائی بھارت میں جس کو ایودھیا کہہ رہے ہیں وہ ایودھیا نہیں ہے, وہ ایودھیا ہے, بلکہ اجودھیا بھی لوگ کہنے لگے ہیں. کیا ہے وہ؟ ایودھیا نہیں ہے, ایودھیا. اور ایودھیا کا کیا ہے؟ مکہ ہے. مکہ ایودھیا آمانی نہیں, اور یدھ کے معنی جنگ, ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو. آمانی نہیں, یدھ مانی جنگ, ایسی جگہ جہاں جنگ لڑنا حرام ہو. مکہ ایک ایسی جگہ جہاں جنگ نہیں لڑی جاتی ہے, شانتی والا, واللہ بلاد یہدی السلام, سلامتی والی جگہ ہے. اب دیکھیے راجہ بھوج ایودھیا گیا یعنی مکہ گیا, اس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا, اس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا. بھوشیہ پران کے یہ منتر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ آپ کو کہاں ملیں گے؟ پرتی سرگ پڑھو, 3 کھنڈ, ادھیائے 3, منتر نمبر 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. یہ پورے منتر لائن سے پڑھ ڈالیے گا. بھوشیہ پران پرتی سرگ پڑھو, 3 کھنڈ, ادھیائے 3, منتر نمبر 25, 26, 27, 28 سے 33, 34 تک پڑھ ڈالیے. یہ منتر جو میں نے پڑھے ہیں اس میں راجہ بھوج نے دیکھا کہ ایتسمن ننترے ملیچ آچار سمنویتا مہامدتی خیاتا, محمد صاحب چند ملیچیوں, چند امیوں, چند صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو کچھ سمجھا رہے ہیں, وہ ان کو کچھ بتا رہے ہیں. راجہ بھوج بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور راجہ بھوج نے جانے کے بعد وہاں محمد صاحب سے کس طریقے سے بات کی. بھوشیہ پران دیکھو. نمستے گرجاناتھ مروستل نواسی نے بہو مایا پروتی نے. ہائے گرجاناتھ, ہائے مہاراج, ہائے محمد صاحب, آپ کے لیے نمسکار ہو, آپ کے لیے سلام ہو, آپ کو میں سلام کرتا ہوں, آپ کو میں نمسکار کرتا ہوں, آپ کے سامنے ادب سے میں جھکتا ہوں, آداب پیش کرتا ہوں. بہو مایا پروت نے, آئے بہت سی انہونی باتوں کو دکھانے والے,
یعنی بہت سے معجزوں کو دکھانے والے، کیونکہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی انہونی چیز ہے جو اور لوگ نہیں کر سکتے، جو آپ نے کر کے دکھائی۔ بہو مایا پروتن ہے، آئے بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، بہت سے معجزے دکھلانے والے، مروستھل نواس نے ریگستان کے علاقے میں جنم لینے والے، ریگستان میں رہنے والے۔ ہندو بھائیوں دیکھ رہے ہو، مروستھل ریگستان یعنی آخری نبی ریگستان میں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہو، اس اونٹ کی سواری کرے گا، یہ ماروتی کے زمانے میں آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب تو ماروتی نہیں، 12 لاکھ روپے کی یاما والوں نے موٹر سائیکل ہی نکال ڈالی۔ 12 لاکھ کی موٹر سائیکل جو اٹاوا سیفئی کی نمائش میں ملائم سنگھ یادو کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہاں سیفئی کی نمائش میں آئی ہوئی ہے۔ تصور کیجیے جب بائک 12 لاکھ کی آنے لگے، ہائے ہائے جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، لڑکیوں کے دلوں پر ان کے کلیجے پستے جا رہے ہیں۔ کہیں یہ آج کے مجنوں ٹائپ کے لڑکے کہیں 12 لاکھ کی موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ نہ کرنے لگے۔ ابھی تو صرف نیشنل فقیر ہے، کہیں انٹرنیشنل بھکاری نہ بن جائیں، یہ آج تصور کرنے لگے۔ اور لڑکیوں کے دل بیچاریوں کے کلیجے ان کے منہ کو آنے لگے۔ تصور کیجئے آج کے دور میں تم اس کی پرتیچھا کر رہے ہو، اس ماروتی کے زمانے میں، اس یاما اور ہیرو ہونڈا کے زمانے میں، جبکہ اس کی سواری اونٹ ہوگی۔ اور اونٹ کا ریگستان سے کتنا گہرا تعلق ہے کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ریگستان میں آئے گا اور وہیں اونٹ کی سواری بھی کرے گا، کیونکہ ریگستانی میں اونٹ جہاز کہلایا جاتا ہے، یعنی اس کی محبوب سواری وہی ہوگی۔ کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جا رہی ہیں۔ نواس میں آئے، اس میں نواس کرنے والے، مرسل ریگستان میں رہنے والے، بہت سی مایا میں پروت ہونے والے، انہونی باتوں کو دکھانے والے، آپ کے لیے میرا نمسکار، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ کہا ہاں۔ تو آپ اپنے پتا کا نام بتا دیجئے تاکہ میں دیکھ لوں آپ کا جو نام ہے وہ میری کتابوں میں لکھا یا نہیں۔ تب محمد صاحب نے جواب دیا کہ میرے پتا کا نام وشنو یش تھا۔ کہا آپ اپنی ماں کا نام بتائیے، کہ میری ماں کا نام سومتی تھا۔ تب راجہ بھوج بولا میری کتابوں میں بھی آپ کے پتا کا نام وشنو یش اور ماں کا نام سومتی لکھا ہے۔ تب راجہ بھوج نے محمد صاحب کو یہ منتر سنایا، تچھدوا پنڈریکاچ برہمن ودمبریت بھون شمبھلے وشنو یش گرے سومتی پراگروابھیم۔ تچھدوا پنڈریکاچ، پنڈریکاچ نے بتایا اے محمد جی وشنو یش گرے کہ وشنو یش کے گھر میں برہمن کے خاندان میں، تچھدوا پنڈریکاچ برہمن ودمبری، برہمن خاندان میں وشنو یش گرے، وشنو یش کے گھر میں سمتی پراگرواپیم، سمتی کے پیٹ سے جنم لیں گے، اس کا نام محمد ہوگا، محمد ہوگا۔ آپ کا نام محمد ہے؟ ہاں۔ آپ برہمن ہیں؟ ہاں۔ اللہ کے رسول برہمن خاندان میں تھے۔ کوئی مسلمان آبجیکشن لگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل لگائے، اور آپ نہ لگائیں تو ہو سکتا ہے تو مینار کی ٹوپی والے ضرور لگا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ضرور لگا دیں کہ دیکھو وہ رسول کی توہین کر گیا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے رسول برہمن خاندان میں تھے، اور برہما اللہ کا نام ہے۔ برہمن مانی وہ قوم جس کو برہما نے پیدا کیا، ساری قوموں کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے برہمن یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی قوم تو کوئی برا نہیں۔ ہاں برہمن کو ایک دوسری نظریے سے یہ سوچو کہ اس وقت بھارت میں سب سے اونچی قوم کون سی مانی جاتی ہے؟ برہمن سب سے اونچی کاشت، اور اللہ کے رسول بھی عرب کی سب سے اونچی کاشت، سب سے اونچی قوم میں قریش کے اندر پیدا ہوئے، یعنی سب سے اونچی قوم اگر تمہارے بھارت میں برہمن ہے تو عرب کے اندر بھی برہمن کون ہے؟ سب سے اونچی قوم کون ہے؟ وہ قریش قوم کی، اور اسی خاندان میں اسی قریش کے اندر اللہ کے رسول پیدا ہوئے۔ وشنو یش تو گرہ، وشنو اللہ کا نام، برہما وشنو اور شیو یہ اللہ کے نام ہے۔ وشنو مانی اللہ اور یش مانی وشنو، یش مانی بھکت، یش مانی غلام، یش مانی بندہ، وشنو یش اللہ کا بندہ۔ محمد رسول اللہ کے باپ کا نام عبداللہ تھا، عبد مانی بندہ، اللہ اس کا نام عبداللہ اللہ کا بندہ۔ محمد برہمن یعنی قریش خاندان میں پیدا ہوں گے، اور ان
کے باپ کا نام وشنو یش یعنی عبداللہ ہوگا، اور ماں کا نام سمتی امن والی شانتی والی، اور محمد صاحب کی ماتا کا نام آمینہ تھا امن والی شانتی والی، یعنی آپ کی ماں کا نام سمتی سنسکرت میں کہہ لو یا عربی میں آمینہ کہہ لو، باپ کا نام سنسکرت میں وشنو یش یا عربی میں عبداللہ کہہ لو، قوم کا نام برہمن عربی میں کہہ لو یا سنسکرت میں کہہ لو یا عربی میں قریش کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ تب راجہ بھوج کو محمد صاحب نے کہا تم بھارت میں جاؤ اور میرے یا میرے ساتھیوں کے آنے کی پرتیچھا کرو۔ تب راجہ بھوج جب مرنے لگا اور اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے لوگوں سے کہا ہائے بھارت واسیوں، میں جس محمد سے ایودھیا میں مکے میں مل کے آیا ہوں میں اس کی کچھ پہچان بتلا رہا ہوں، اگر اس کے ماننے والے بھارت میں آ جائیں تو تم بھی دارالملک دھرم میں شامل کر لینا، تم بھی محمد کے راستے پہ چلنے لگنا، اس کے ماننے والوں کی پہچان کیا ہوگی۔ تب راجہ بھوج نے وہ پوری پہچان بتلائی ہے۔ میرے ہندو بھائی ذرا غور سے سنیں کہ راجہ بھوج نے پہچان کیا بتائی ہے۔ راجہ بھوج نے کہا ہے اس کی پہچان یہ ہوگی شرم شرودھاری سدوشکا لنگ اچلاتی لنگ چھیتین سر بھچو متو مما میرا دولنچ پشوشتیش مسلے نیو سنسکارا بھوشیہ پران پرتیست کرو تیسرا کھنڈ۔ تب اس نے بتایا کہ محمد کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے ماننے والے لمبی داڑھی رکھیں گے، شرم شروع لمبی داڑھی رکھیں گے، دھاری لمبی داڑھی کے دھارن کرنے والے ہوں گے، رکھنے والے ہوں گے، سدوشکا اور وہ چوٹی نہیں رکھیں گے۔ چوٹی ہندو بھائیوں میں ہوتا نا پورا سر مڈا دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا بہہ رہے، یہ چوٹی وہ باقی رکھتے ہیں۔ سدوشکا وہ سدوشت وہ چوٹی کے نہ رکھنے والے چوٹی کے دشمن ہوں گے، یعنی تم جو چوٹی رکھتے ہو وہ محمد کے ماننے والے چوٹی نہ رکھیں گے۔ جب بھارت میں آ جائیں تو ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ لمبی داڑھی رکھیں گے اور چوٹی نہیں رکھیں گے اور داڑھیوں میں وہ گانٹھ نہیں لگائیں گے۔ گانٹھ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندو بھائیوں کو بڑی داڑھی ہو جاتی ہے لمبی اور اس کو سکھو لیتے ہیں، وہ بالکل جیسے ناریل کا گچھا سا بن جاتا ہے، اس طریقے سے وہ مرتے چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر ڈال دیا کبھی ادھر ڈال دیا، کبھی سر کے بالوں کو بھی جوڑا بنا لیا۔ یہ ہوتا ہے گانٹھ لگانا۔ وہ داڑھیوں میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، وہ اس میں گرہ نہیں لگائیں گے اور چوٹی نہیں رکھیں گے، وہ چلاتی اور عبادت کے لیے وہ آلات کریں گے، یعنی زبان سے بلائیں گے، ارتھات آزان دینے والے ہوں گے، یعنی گھنٹا بجانے والے نہیں ہوں گے کیونکہ گھنٹا مندروں میں بجایا جاتا ہے، اور آلات زبان سے بولنے کو چلاپی وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آلات کریں گے، یعنی مسجد کے مینارے پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر پکاریں گے، وہ چلاپی اونچے سور میں پکاریں گے۔ لنگ اور ان کے ماننے والے ختنہ کرانے والے ہوں گے، ختنہ کرانے لنگ ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ ہندو بھائیوں میں مشورہ تو تم کو بھی دوں گا کیونکہ یہ اچھی چیز ہے، اور ہمارے ایڈوانی جی بھی اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ اگر کوئی ختنہ کرا لیتا ہے تو اس سے وہ پینس کینسر سے بچ جاتا ہے، اور ایسے انسان کو تمام گندگیوں سے تمام برائیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور یہ چیز پیشاب کو فلٹر کر کے نکالتی ہے۔ ختنہ کرانا ایڈوانی جی کو بھی محبوب ہے لیکن شاید شرم کی وجہ سے وہ نہ کرا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے قبول کیا ہے، اور آپ کے بھوپال بہت نزدیک ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو اس وقت اسلام لے آئے ہیں اور آج ان کا نام اسلام الحق ہے، MBBS MS ڈاکٹر ہے، ہندوستان کا بڑا سرجن مانا جاتا ہے۔ جب وہ اسلام لایا تو اس کا نام اسلام الحق، اس کی بیوی کا نام خدیجہ اور اس کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی MBBS کر رہی ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ اس نے بھی بڑے ہو کر اس کے باوجود اسلام قبول کیا، اس نے اپنا ختنہ کرایا اور اپنے ہی ہاسپٹل کے اندر اس نے اپنا ختنہ کرایا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ختنہ بہت بڑی بیماریوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے، بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ آپ نے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی بتایا ہے۔ وضو کا طریقہ دیکھو، پہلے ہاتھ دھلو پھر کلّا کرو پھر ناک میں پانی زور سے کھینچو، مگر جب تم جیسے ہو تب نہیں، روزے کی حالت میں زور
زور سے نہیں, روزے کی عادت نہیں. ویسے عام دنوں میں پانی زور سے کھینچو, ناک کو چھاڑو. یہ پانی ناک میں ڈالنے کا طریقہ اور ہاتھ کلا کرنے کا طریقہ وہ بتلا رہا ہے جہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے, جہاں سارے کنویں کھارے ہیں. ایک میٹھا کنواں حضرت عثمان غنی نے خریدا ہے اور اس کو بھی یہودی اور عیسائیوں کے لیے کہہ دیا کہ تم بھی اس میں سے پانی لے سکتے ہو. تصور کیجئے جس شہر میں پانی کی اتنی قلت ہے اور اس شہر میں وضو کا یہ طریقہ, اور سر کا مسا بتلایا جا رہا. سر کا مسا جو بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے, سر کا مسا کریں گے, غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے بتایا جو آج کے ڈاکٹر نہیں بتا پا رہے ہیں. اور جب یہ وضو کو اسلامک اور سائنٹیفک اصول پر رکھتے ہیں تو کہتے واقعی محمد رسول اللہ کو 1400 سال پہلے کس نے بتایا؟ یہ ضرور جبکہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی, یہ ضرور اس حکیم نے بتایا ہے, اس اللہ نے بتایا ہے. یہ پراکرتک, یہ نیچرل دھرم ہے, کوئی قدرتی نظام ہے, اور اس کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. ان کے اچھے دین اس کے ماننے والے ختنہ کرانے والے ہوں گے. اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ سارو بھکچو متو مما, سب کچھ کھائیں گے, گوشت بھی اور سبزی بھی. اب پراکرتک طریقے سے دیکھیں, قدرتی طور پر اللہ نے جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کا پیٹ چھوٹا بنایا ہے, اور جو جانور سبزی کھاتے ہیں گھاس, ان کا پیٹ بڑا ہے. ذرا غور کریے گا, جو جانور گوشت کھاتے ہیں پیٹ چھوٹا, بلی پیٹ چھوٹا ہے, کتا پیٹ چھوٹا ہے, گوشت کھاتے ہیں نا. شیر گوشت کھاتا پیٹ چھوٹا ہے, لیکن بھینس سبزی کھاتی ہے پیٹ بڑا ہے. اونٹ گھاس کھاتا پیٹ بڑا ہے. اور انسان کا پیٹ اللہ نے میڈیم بیچ کا رکھا ہے, نہ چھوٹا نہ بڑا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو ماساہاری بھی بنایا ہے اور شاکاہاری بھی بنایا ہے. یہ کسی کی بدقسمتی ہے کہ وہ نہ کھائے. یہ شاکاہاری بھی بنایا ہے اور ماساہاری بھی بنایا ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. بدقسمت مت بنو. ہاں ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے, لا اکراہ فی الدین, ورنہ تمہارے لیے بڑا مہنگا ہو جائے گا. ہم آپ کے لیے بھی زبردستی, آپ فرض نہیں ہے کہ آپ سب گوشت کھاؤ, مولانا کہہ گئے, نہیں, ضروری نہیں ہے کہ فرض سمجھ کے آپ کھانا ہی شروع کر دو, یہ بھی ضروری نہیں ہے. بہت سے مسلمان نہیں کھاتے, انڈا نہیں کھاتے. بہار بنگال میں جاتا ہوں, بہت سے مسلمان نہیں کھاتے. یو پی میں گائے نہیں چلتی ہے, بھینس چلتا ہے, اور بہار کے لوگ جب آتے ہیں یو پی میں نہیں کھاتے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا فرض ہی ہے, نہیں. تو اس کی پہچان ہوگی, اس کے ماننے والے ساروں بھگ سب کچھ کھائیں گے. اب آپ کہو گے تو کتا کیوں نہیں کھاتے ہیں, گدھا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ سب کچھ کھائیں گے تو بلی بھی کھا لیا کرو, کتا بھی کھا لیا کرو, گدھا بھی کھا لیا کرو. نہیں, وہ بھی آپ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ یہ جانور نہیں کھائیں گے. بنا قولن چپش وش شام, اسی جانور کو کھائیں گے جس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی ہو. بنا قولن چپش وش شام, بنا قول اور بنا منتر کے وہی جانور حلال ہوگا جو حلال ہونے کے لائق ہے. یہ سوال تو ہم آپ سے بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو گوشت کھاتے ہیں وہی دودھ آپ کیوں پیتے ہیں؟ آپ بھی کتیا کا دودھ پی لیا کرو تو کیا کہو گے؟ بھائی ہم لوگ جو کھا رہے ہیں اسی کا دودھ بھی ہم لوگ پی رہے ہیں, اور جو جانور نہیں کھا رہے ہیں اس کا دودھ بھی نہیں پی رہے ہیں. بھینس کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں, بکری کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں, اونٹ کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں. ہم لوگ جو جانور کھاتے ہیں اس کا دودھ بھی پیتے ہیں. کتیا ہمارے یہاں حرام, اس کا دودھ بھی حرام, ہم نہیں پیتے. لیکن آپ کے یہاں اگر سارے جانور حرام ہیں تو دودھ بھی سب کا حرام ہونا چاہیے. یہ کیا, جو جانور ہم کھا رہے ہیں دودھ آپ اسی کا پی رہے ہیں, اور جو جانور ہم نہیں کھا رہے آپ اس کا دودھ بھی نہیں پی رہے. پتہ یہ چلا کہ کچھ تو پردہ داری ہے, کچھ تو ہے. آپ کے دھرم میں بھی انہی جانوروں کا دودھ کیوں شدھ ہے جو مسلمان کھا رہا ہے؟ کچھ تو ہے. پنڈتوں سے پوچھو, ہم بتائیں گے تو برا لگے گا. ذرا سوال کر لیجیے گا میرے ہندو بھائیوں. بنا قولن چپش شاہ, بنا قول اور بنا منتر کے وہ کوئی جانور حلال نہیں کریں گے. اور دنیا ان کو کیا کہے گی یہ بھی ہم نے نہیں لکھا ہے. راجہ بھوج کہہ رہے مسلمیو سنسکارا, لوگ ان کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے, ان کا سنسکار مسلمان کے نام سے ہوگا. مسلمیو سنسکارا, یہ مسلمانوں کی ذاتی دھرم کہلائے گی, اور تم بھی اسی دھرم میں شامل ہو جانا. پھر راجہ بھوج کیا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ ملیچ آچاریہ. وہ ملیچیوں کے درمیان, انپڑوں کے درمیان جو سمجھا رہا تھا
محمد تی خیات ششا خاتم النبیتا، وہ دنیا میں محمد کے نام سے پرسد ہوگا، وہ دنیا میں محمد کے نام سے جانا جائے گا، وہ دنیا میں محمد کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اسم اللہ الا اللہ مترا ورلو اسم اللہ من اللہ، محمد رسول رکبرس۔ کیا یہ آپ کو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول رکبرس اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا آپ کو یہ اذان کی بگڑی ہوئی شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ اذان میں اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ پرم پدم، یہ آپ کو کیا کلمہ طیبہ کی بگڑی ہوئی شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ بہت سی چیزیں ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ہیں جس کی اسلام اجازت دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اور ہم اپنے ہندو بھائیوں کے لیے راستہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کی کتابوں کا ادھین کیا اور آپ تک پہنچایا ہے، آپ بھی اگر قرآن کو پڑھیں اور اس کو ہم تک پہنچائیں تو یہ بہت اچھی ذمہ داری ہوگی، آپ کا بھی فریضہ ادا ہوگا، اور آپ بھی اس کتاب سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے ہم وید اور رامائن سے محبت کرتے ہیں، وید اور رامائن کے شلوکوں کو پڑھتے ہیں۔ ہم محبت کا، دوستی کا ایک پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ ہاں، قربانی کا مسئلہ آ رہا تھا، ہم اس کو کاٹ کے لے گئے، ہم اس کو الگ لے گئے۔ آپ کے ہاں کون کون سے جانور جائز ہیں، ہم نے اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ آپ کے ہاں رام چندر جی اور سیتا جی نے بھی کن کن جانوروں کا گوشت کھایا، ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نہیں بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے وہ باتیں بتائی جو ہمارے قرآن میں بھی ہیں اور آپ کی کتابوں کے اندر بھی ہیں، اور دوستی کا یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ کل موقع لگا تو ہم اپنی ماں بہنوں کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے، اور آپ کے لیے بھی کوئی دوستی کا پیغام دے کے جائیں گے۔ اپنے حنفی اور بریلوی بھائیوں کو بھی ملانے کی کوشش کریں گے، اور ہندوستان میں جو کھائی پڑ رہی ہے، عیدیں تین ہو رہی ہیں، اور آج جو یہ فرقہ پرستی کی طاقت سے آج غیر مسلم دنیا خوش ہو رہی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ایک راستے پہ اور ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور ان کو بھی کچھ سمجھایا جائے، اور بھائی بھائی آپس میں بنایا جائے، اور ایک پلیٹ فارم پر ان کو قائم کیا جائے۔ ہم دعا کر لیتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ، ہم نے جو باتیں پیش کی ہیں ہندو دھرم کے تعلق سے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ان کو سمجھنے اور ستیہ مارگ کو گرہن کرنے کی تو ان کو پریرنا دے، ان کو توفیق دے، اور جو سچائی کا راستہ ہو اس پہ ہمیں آشا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو چلنے کی تو پریرنا دے گا، اور ہمیں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی آشا ہے کہ وہ صحیح طور سے اپنی کتابوں کا ادھین کریں گے اور پڑھیں گے، اور میرے اس پیغام کو نفرت اور گھرنا سے نہیں بلکہ پریم اور محبت کا پیغام سمجھ کر قبول کریں گے۔ ہم اللہ تو سے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے اور ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، حد نگاہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین، ہم جميع مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم فرما دے۔ اے اللہ، دہشت گردی سے ہمارا ملک پریشان ہے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے بھارت کے اندر سکھ اور چین پیدا فرما دے، اے اللہ جو لوگ اسلام کا نام لے کر اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں ہمارے حکومت والوں کو، حکمرانوں کو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور وہ اس کو اسلام سے نہ جوڑیں۔ اللہ، اس کا آتنکواد اور دہشت گردی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، یہ سنکٹ موچن مندر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تو دلی کی جامع مسجد پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، یہ اس کو ہندو بھی کر سکتے ہیں اور مسلمان بھی کر سکتے ہیں۔ آتنکوادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کو آتنکواد کے روپ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کو مذہب سے جوڑنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو اس بات کی پریرنا، اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس کو کسی مذہب سے نہ جوڑیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔